نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو کچھ جمعے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کی تیاری کی بات کرتے اور فرماتے ہیں کہ لوگوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے، اب رمضان المبارک کی تیاری کرو۔ شعبان المعظم بلکہ رجب سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کی اہمیت پر زور دیتے اور ہر جمعے پر اسی کے اوپر بات کی جاتی۔ آج ہم چونکہ رمضان المبارک کے کچھ دن کی دوری پر ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے کچھ بات کریں۔ رمضان المبارک کی جو سب سے بڑی تیاری ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک صاف کرے۔ رمضان آنے سے پہلے اگر ہماری کسی سے بول چال بند ہے تو ہم اس سے صلح کریں۔ رمضان آنے سے پہلے اگر کسی کا حق ہم نے دبایا ہوا ہے تو ہم اس کا حق واپس کریں۔ رمضان آنے سے پہلے اگر کسی کا ہم نے قرض روکا ہوا ہے جو ہم دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں لیکن ہم دے نہیں رہے، اس کے قرض کو اس کے مالک کے حوالے کیا جائے۔ اگر نہیں ہے تو کچھ وقت کے لیے اس سے ٹائم مانگا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہمارا دل لوگوں کی حسد سے، کینے سے، بغض سے، کسی کا حق دبانے سے پاک صاف ہو۔ بہت ساری عبادات کا خلاصہ ہے دل کا پاک صاف ہونا، بلکہ ایک مشہور معروف حدیث ہے، ہم سب اکثر اس کو سنتے رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دنیا میں کبھی جنتی آدمی دیکھا ہے؟ وہاں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو آدمی مسجد میں داخل ہوگا یہ جنتی ہے۔ تو سارے صحابہ کی آنکھیں اس طرف لگ گئیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو ابھی مسجد میں داخل ہوں گے، وہ جیتے جاگتے جنتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرمانا شروع کر دیا۔ ایک انصاری صحابی مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں جوتا دیکھا اور ان کی داڑھی میں وضو کا پانی دیکھا۔ وہ اپنی داڑھی کو اس طرح پانی سے جھاڑتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ آ کر کونے میں جوتا رکھا، انہوں نے وہاں کے بیٹھ گئے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آدمی کا نام لیا، دوسرے دن بھی اسی آدمی کا نام لیا، تیسرے دن بھی اسی آدمی کا نام لیا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے وہ ایک صاحب ابھی مسجد میں تشریف لائیں گے، ان کو دیکھ لینا، وہ جنتی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص۔ یہ صحابہ میں سب سے بڑے عبادت گزار ہیں۔ ان کی عبادت کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو روزانہ دن کو روزہ رکھتے تھے، ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے، اور دن میں روزہ اور روزانہ کی بنیاد پہ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ تو یہ کتنا بڑا عابد ہوا جو روزانہ قرآن ایک ختم کرے اور روزانہ روزہ بھی رکھے اور ساری رات جاگ کے عبادت کرے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے ان صاحب سے ملنا چاہیے کہ میری تو اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ خوشخبری دینی تھی تو مجھے دیتے۔ ان کا وجدان ہے، میں نے ان کا مطالعہ ان کی کتب کا کیا ہے، یہ طبیعت کہہ رہی ہوگی کہ یہ مجھے کہنا چاہیے تھا۔ وہ چلے گئے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ان سے کہا کہ میں والد سے کچھ ناراض ہوں تو آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دیں۔ جی بیٹا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں، مہمان نوازی بھی کریں گے، آپ کو رات کا قیام بھی دیں گے۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رات کو آرام کے لیے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب رات ہوگی تو یہ کوئی لمبی چوڑی عبادت کرتے ہوں گے جس کی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا کہ دنیا میں ہی ان کے بارے میں کہا کہ جنتی اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ ان کو دیکھ لیں جو بھی مسجد میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ وہ آئے، عشاء کی نماز پڑھی، چادر تانی اور چپ کر کے سو گئے۔ ساری رات سوتے رہے، کوئی تہجد نہیں، کوئی لمبے چوڑے نوافل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران، میں تو بڑی سوچ کے آیا تھا کہ ان سے کوئی بات ہوگی، ان کے اندر کوئی عبادت ہوگی، کوئی نیکی ہوگی کہ جن کو میں اپنا کہ میرا اللہ کا رشتہ جو ہے وہ اور بھی قریب میں چلا جائے۔ ایک رات گزر گئی، دوسری رات گزر گئی، تیسری رات گزار لی، کچھ بھی نہیں۔ وہ آتے، نماز پڑھتے اور سو جاتے۔ تو جب 3 راتیں مہمان نوازی کی پوری ہوگی، جانے لگے تو کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے لیے جملہ نکلا ہے کہ آپ جنتی ہیں، آپ کے اندر کوئی بات تو ایسی ہے، مجھے وہ بات بتائیں، میں آپ سے پوچھ کے جاؤں گا، میں ایسے نہیں جاؤں۔ کہنے لگا بھائی میرے اندر تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو بالکل سیدھا سادہ آدمی ہوں، اپنا کاروبار کرتا ہوں اور رات کو گھر آ کے سو جاتا ہوں۔ دیکھا نہیں کوئی بات تو ہے۔ تو مایوس ہو کے جانے لگے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کے واپس جانے لگے کہ یار 3 دن مشقت بھی کی ہے، کوئی بات بھی نہیں ملی۔ تو انہوں نے جو صاحب تھے انصاری صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا، انہوں کو واپس بلایا، بیٹا ادھر آواز سن، پتہ بات کیا ہے بیٹا؟ ہاں مجھے یاد آئی، میرے دل میں ایک بات ہے، میرے اندر ایک خاصیت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ پتہ کیا ہے؟ میرے دل کے